اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم جاسف شاہ۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے سوزاک کے بارے میں۔ سوزاک کا ایک شرطیہ نسخہ میں آپ ساتھ شیئر کروں گا۔ صرف 3 چیزیں ہیں، چھوٹا سا نسخہ ہے، آسان سا نسخہ ہے۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سوزاک جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ سوزاک جو ہے یہ مردوں کا مرض ہے، اور مردوں کا بہت ہی موذی قسم کا مرض ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مردوں کو ہوتا ہے، تو بھائی ایسا بالکل نہیں ہے۔ سوزاک کا جو مرض ہے یہ عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے، مردوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی وقت یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ اکثر جو مردوں میں ہوتا ہے یہ پیشاب کی نالی میں ہوتا ہے، عضو تناسل میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں میں رحم میں ہو جاتا ہے، یا ان کے مطلب کہ ان کے پیشاب کی نالی میں ہو جاتا ہے۔ کسی بھی جگہ پہ بھی سوزاک کا مسئلہ جو ہے یہ بن جاتا ہے۔ اور الحمدللہ اس کے لیے جو آج میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا، اس کے استعمال سے کسی کو بھی، مرد ہے چاہے عورت ہے، کسی کو بھی اگر سوزاک کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سوزاک جو ہے یہ کہتے کس کو ہے؟ یہ ایک قسم کا مطلب کہ وائرس ہے، اور اس کی وجہ سے پیشاب کے راستے یا پیپ آنے لگ جاتی ہے، یا خون آنے لگ جاتا ہے، جلن ہوتی ہے، پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے علاوہ زخم بن جاتے ہیں، عضو تناسل پہ زخم بن جاتے ہیں۔ اگر رحم میں ہے تو رحم میں زخم بن جاتے ہیں۔ تو اس کی جو علامات ہے وہ یہ میں آپ کو الگ بتاتا ہوں۔ اس کی میں آپ کو علامات بھی بتاتا ہوں، اور اس کی وجوہات بھی بتاتا ہوں کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس کی کیا علامات ظاہر ہوں گی۔ انشاءاللہ اگر آپ کو یہ علامات آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو سوزاک کا مسئلہ ہے، اور آپ یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا سوزاک کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا۔ سوزاک کی صورت میں جو ہے کیا ہوگا، ایک تو پیشاب جلن کے ساتھ آئے گا، پیشاب جل سڑ کر آئے گا، اور تکلیف کے ساتھ پیشاب آئے گا۔ پیشاب میں خون آ سکتا ہے، ریشہ ہو سکتا ہے، پیپ ہو سکتی ہے، خون اور پیپ ملا جلا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عضو تناسل پہ زخم بن جاتے ہیں۔ پیشاب جو ہے وہ اس طرح آئے گا جس طرح کہ کوئی چیز چیخ کر آتی ہے۔ پیشاب جو ہے وہ بڑی تکلیف اور جلن کے ساتھ آئے گا، اور بعض دفعہ جو ہے جو مریض ہوتا ہے وہ پیشاب کو روک لیتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح خواتین کے رحم میں بھی زخم بن جاتا ہے، ان میں بھی جو ہے یہ سوزاک یا آتشہ کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وجوہات میں اس کے یہ ہے، ایک تو گرم اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا، برگر، شوارما، سموسہ، پکوڑا وغیرہ، بیکری آئٹمز یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا زیادہ استعمال کرنا، گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنا، گوشت انڈے وغیرہ کا زیادہ استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ حیضہ والی عورت سے ہم بستری کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ سوزاک کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ بازاری عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، ان سے ہم بستری کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی جو ہے یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ منشیات وغیرہ کا استعمال کرنا، بہت زیادہ شراب نوشی کرنا، سگریٹ نوشی کرنا، یا اس کے علاوہ مطلب ہے کہ منی کو روک لینا۔ اگر آپ کو احتلام ہو رہا ہے، احتلام کی صورت میں آپ منی کو روک لیتے ہیں، یا ہم بستری کرتے ہوئے آپ منی کو روک لیتے ہیں، تو منی جو ہے وہ واپس گردوں میں چلی جاتی ہے، پروسٹیٹ گلینڈ کو افیکٹ کرتی ہے، تو اندر زخم بن جاتا ہے۔ یا مطلب کہ پیشاب کی نالی میں کسی چیز کا چلے جانا، اس کے علاوہ گردوں میں پتھری وغیرہ کا مسئلہ بن جانا، تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، مردوں میں اگر یہ مسئلہ بن جائے تو مردوں کے جراثیم جو ہیں یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، چونکہ جو پیپ ہوتی ہے، جو منی ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ سوزاک کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوزاک کی وجہ سے جو ہے جراثیم مردہ ہو جاتے ہیں، جراثیم ڈیڈ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو سوزاک کا مسئلہ ہے تو سوزاک کی وجہ سے جو ہے جراثیم جو ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں، چونکہ جو پروسٹیٹ گلینڈ جو منی ہوتی ہے اس میں جو سوزاک کے جراثیم ہوتے ہیں یہ مکس ہو جاتے ہیں، مطلب ان میں ریشہ چلا جاتا ہے، خون چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ بہت نازک قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، اور جب یہ ان میں امیزش آ جاتی ہے، خون کی امیزش آ جاتی ہے، یا پیپ کی امیزش آ جاتی ہے، تو یہ مردہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ جراثیموں کی کمی اسی وجہ سے آتی ہے، پس پیدا ہو جاتی ہے، منی میں پس چلی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو جراثیم ہوتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اور جراثیم ختم ہونے کی وجہ سے جو ہے بندہ جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے، ٹائمنگ بالکل نہیں رہتی، اریکشن جو ہے، جو انتشار ہوتا ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے، استادگی نہیں ہوتی۔ تو مطلب ہے کہ مرد کو اگر اس مرض کا علاج نہ کیا جائے سوزاک کا، تو مرد جو ہے وہ نامرد ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، اگر عورتوں میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ
بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب میں آپ کو سوزاک کے نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں، ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے نوٹیفکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار بار آپ کے نوٹیفکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مارچ کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں سے لے کے بزرگوں تک تقریباً ہر مارچ کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مارچ کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں، اس کے اجزاء نوٹ کر آپ نے کیا کرنا ہے، جو کھر لینا ہے آپ نے، جو کھر، کلمی شورا اور روان چینی، یہ تین چیزیں آپ نے برابر وزن لے لینی ہے، اور ایک بوتل آپ نے شربت بزوری لے لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے، ساری چیزیں آپ نے کٹھی الگ الگ گرینڈ کر لینی ہے، ان کو بریک پاؤڈر بنا لینا ہے، پاؤڈر بنا کر آپ نے محفوظ کر لینا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آدھا گلاس پانی لینا ہے، اس میں 4 چمچ شربت بزوری شامل کرنا ہے، اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے 1 سے 2 گرام جو ہے یہ پوریا آپ نے لے لینی ہے۔ 2 گرام یہ سفوف جو ہے یہ آپ نے پھانک لینا ہے، اور اوپر سے آپ نے یہ آدھا گلاس جو پانی ہے یہ شربت بزوری والا یہ آپ نے پی لینا ہے۔ صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے چند دنوں کے استعمال سے انشاءاللہ سوزاک کا مسئلہ جو ہے ختم ہو جائے گا، زخم جو ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پیپ خون آنے وغیرہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ چند دن کے استعمال سے پیشاب جلن کے ساتھ آ رہا ہے، پیشاب میں خون ہے، پیپ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، پیشاب کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے، انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بہت زبردست کا آپ سے شیئر کیا ہے، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔